ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا محل شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ اونچے مینار، وسیع صحن، چمکتے فرش اور خدن و حشم کی بھیڑ، ہر طرف رعب اور جلال کا منظر تھا۔ مگر اس ساری شان و شوکت کے باوجود اس بادشاہ کا دل کبھی کبھی عجیب بے سکونی کا شکار رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی روشنی پورے شہر پر پھیل رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ محل کے قریب ایک سادہ سا گھر تھا اور اس کی چھت پر ایک عورت کھڑی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ وہ عورت ایسی حسین تھی کہ گویا حسن نے اس میں اپنا عکس ڈال دیا ہو۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، آنکھوں میں حیا اور انداز میں ایسی سادگی جو دل کو اپنی طرف کھینچ لے۔ بادشاہ کچھ لمحوں تک بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس کے دل میں ایک خطرناک خواہش نے جنم لیا۔ وہ فوراً نیچے اترا، مگر اب اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لونڈی نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اے میرے آقا، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، ایک طرف خواہش، دوسری طرف اقتدار کا غرور، اور انہی دونوں نے مل کر اسے غلط راستے کی طرف دھکیل دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے فیروز کو دربار میں بلایا۔ فیروز ایک سادہ، وفادار اور فرما بردار غلام تھا۔ وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ خط فلاں شہر لے جاؤ اور وہاں سے اس کا جواب لے کر آنا۔ کام اہم ہے، دیر نہ کرنا۔ فیروز نے سر جھکایا، جی حضور۔ وہ خط لے کر گھر آیا۔ رات کو اس نے سفر کی تیاری شروع کی، کپڑے جمع کیے، ضروری سامان باندھا، مگر جلدی میں خط اپنے بستر کے نیچے رکھ کر بھول گیا۔ رات اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری۔ بیوی نے اس کے لیے کھانا تیار کیا، اس کا خیال رکھا اور دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرنے کی تیاری کی۔ صبح ہوئی تو فیروز نے بیوی سے کہا، میں جلد واپس آ جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ بیوی نے مسکرا کر کہا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ فیروز روانہ ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ فیروز شہر سے نکل چکا ہے، وہ چپکے سے اپنے محل سے نکلا اور عام آدمی کی طرح فیروز کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا آقا۔ عورت چونکی، مگر اس نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آیا، ارد گرد نظر دوڑائی اور بیٹھ گیا۔ عورت نے ادب سے کہا، آج ہمارے گھر بادشاہ کی آمد کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، بس تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر عورت کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے فوراً اللہ کا نام لیا اور کہا، میں ایسی زیارت سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کچھ سخت لہجے میں کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک، تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ عورت نے نہایت سکون اور مضبوطی سے جواب دیا، جی میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن اے بادشاہ، کیا آپ ایسی جگہ سے پانی پینا پسند کریں گے جہاں سے آپ کا کتا پانی پی چکا ہو؟ یہ سن کر بادشاہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے اپنی نیت پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، زبان بند ہو گئی اور دل میں ندامت بھر گئی۔ وہ فوراً اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا، مگر جاتے ہوئے جلدی میں اپنا ایک جوتا وہیں چھوڑ گیا۔ ادھر فیروز راستے میں تھا کہ اچانک اسے یاد آیا، خط تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ وہ فوراً واپس پلٹا، گھر پہنچا، دروازہ کھولا، اندر آیا اور اس کی نظر فوراً اس جوتے پر پڑی۔ یہ بادشاہ کا جوتا تھا۔ اس کا دل کانپ گیا، ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ بدگمانی نے جگہ لے لی۔ اس نے سوچا، بادشاہ نے مجھے جان بوجھ کر دور بھیجا تاکہ وہ میرے گھر آ سکے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی اختیار کی۔ خط اٹھایا اور واپس اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کام مکمل کر کے جب وہ واپس آیا تو بادشاہ نے خوش ہو کر اسے 100 دینار انعام دیے۔ فیروز نے وہ دینار لیے، بازار گیا، عورتوں کے لیے خوبصورت چیزیں خریدیں، زیورات، کپڑے اور ایک قیمتی تحفہ تیار کروایا۔ گھر آ کر اس نے بیوی سے کہا، یہ تحفہ لے کر تم اپنے میکے چلی جاؤ اور کچھ دن وہیں رہو۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، خیریت ہے؟ فیروز نے کہا، ہاں بس میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی بانٹو۔ بیوی نے اطاعت کی اور میکے چلی گئی۔ 1 مہینہ گزر گیا، فیروز نہ آیا، نہ کوئی خبر لی۔ آخر کار عورت کا بھائی آیا اور فیروز سے کہا، اگر تم نے وجہ نہ بتائی تو میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ فیروز نے سرد لہجے میں کہا، جہاں چاہو جاؤ، اب میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔
औरत के भाई ने बड़ी दानाई से बात पेश की। हमने उसे खूबसूरत बाग दिया था मगर उसने वापस कर दिया। हम वजह जानना चाहते हैं। काजी ने फिरोज से पूछा, क्या मामला है? फिरोज ने कहा, मैंने बाग में शेर के कदमों के निशान देखे, इसलिए डर कर छोड़ दिया। ये सुनकर बादशाह चौंक उठा। वो फौरन सीधा बैठा और कहा, ए फिरोज, अपने बाग में वापस जाओ। खुदा की कसम, शेर आया जरूर था मगर उसने कुछ नुकसान नहीं किया। ना कोई फल तोड़ा, ना कोई पत्ता हिलाया। वो पाकीज़गी के साथ आया और चला गया। फिर बादशाह ने दिल से कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा बाग निहायत महफूज और पाक है। ये सुनकर फिरोज की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फौरन घर गया, अपनी बीवी को वापस बुलाया और दोनों दोबारा मोहब्बत और एतमाद के साथ रहने लगे। सबक ये वाक़या हमें सिखाता है, पाक दामनी सबसे बड़ी दौलत है। नेक औरत घर की इज्जत की मुहाफिज होती है। बदगु